نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے فضل خاص سے حرمین شریفین کے سفر سے عافیت سے واپسی ہو گئی۔ الحمدللہ ہر موقع پر اپنے لیے بھی آپ سب دوستوں کے لیے دعاؤں کی توفیق ملتی رہی۔ میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختص صاحب فرماتے تھے، شیخ اور مرشد بنانا مفت میں دعاؤں کے لیے کسی کو مقرر کرنا ہے، اور فرمایا کہ جو شیخ اور جو مرشد اپنی روحانی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا تو وہ اس باپ کی طرح ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرے۔ جس طرح یہ باپ بننے کے لائق نہیں ہے، یہ مرشد بننے کے لائق نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں بھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے روضہ کے سامنے بھی افضل القربات، نیکیوں میں سب سے افضل نیکی قربات، یعنی وہ نیکی جو اللہ کا قرب دلاتی ہے، وہ معاجہ شریف پر حاضری ہے۔ اس کو افضل القربات قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے حاضری دینا اور آپ کو سلام پیش کرنا، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے جواب کا آنا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لفظ القربات قرار دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حاجیو، حج کرنے آؤ، میرے پاس آؤ، میرے بعد تمہارا میری قبر پر آنا ایسے ہے جیسے زندگی میں میرے پاس آنا۔ اور آپ سے دعائیں، آپ سے استدعا کرنا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ قرآن مجید کی نص ہے، وَلَوْ إِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر کے، گناہ کر کے آپ کی خدمت میں آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، خود بھی اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، لَوَجَدُوا اللَّهَ عربی قاعدے کے اعتبار سے لام تاکید کا لائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ یقیناً تاکیداً یہ لوگ اللہ کو پائیں گے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ اور رحم کرنے والا۔ حاکم الامت تھانوی فرماتے ہیں صرف یہ نہیں
کہ گناہ کی معافی ہو جائے گی بلکہ شان رحمت بھی ان پر آ جائے گی، ڈبل انعام۔ طبرانی کی حدیث ہے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے شاہد کے تحت نقل کی کہ ایک آدمی گاؤں کا پیغمبر سلام کے بعد آیا، یہ آیت پڑھی، اپنے وہاں سے چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر اپنے لیے دعائیں مغفرت کراتا۔ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ بتائیے عاشق کا کیا حال ہوتا ہوگا جو آیا کہ آپ کی زیارت کرے لیکن زیارت نہ ہوئی۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ شیخ الحدیث جو تھے بنوری ٹاؤن کے، میرے مخدوم خاص علم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ 40 سال کرنے کی سال کے اللہ کی توفیق ہے۔ بڑے بڑے شاگردوں نے حضرت کے کام شروع کیا، لیکن کہتے ہم نے شروع کیا لیکن ہم آگے نہ بڑھ سکے، اور آپ نے ایک گاؤں میں بیٹھ کر کام کر لیے۔ یہ سب اوپر کے معاملات ہیں۔ فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ساتھ ایک ایسی ذات تھی جس کو دیکھ کر پیغمبر سلام کی جدائی کا جو غم تھا اس کی تسلی صحابہ لیا کرتے، تابعین لیتے تھے، آنے والے لیتے تھے۔ ان کے دل پھٹتے تھے کہ آپ علیہ السلام نہیں 5 دن پہلے دنیا سے چلے گئے، 10 دن پہلے چلے گئے، مہینہ پہلے چلے گئے۔ ان عاشقوں کے سینے پھٹتے تھے، دل پھٹتے تھے، تو ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے، آپ کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا ما صب اللہ فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈیلا ہے میں نے ابوبکر صدیق کے سینے میں ڈیل دیا۔ ان کی چال، گفتگو، ڈھال سب پیغمبر سلام کے نمونے میں ڈھلا ہوا تھا، دیکھ کر تسلی ہوتی صحابہ کرام۔ اس لیے 2 سال کی مدت دی گئی، مختصر مدت۔ جب تسلی ہو گئی، دلوں کے زخم ٹھیک ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے اور پھر صحابہ اکرام کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ ورنہ صدمے اور غم کی حالت میں یہ عظیم الشان مہمات کہ دلوں کو جب تسلی ہو گئی اب کام شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا، نے 1-2 ڈول کھینچی، ان میں کمزوری تھی، پھر عمر آئے ایک جوان بن گئے اور اتنے ڈول کھینچے کہ لوگوں نے بھی پانی پیا اور جانوروں نے بھی پانی پیا۔ ہم نے پہلے سے پیشن گوئی دی تھی پیغمبر سلام۔ تو جب دیکھا کہ پیغمبر سلام تو دنیا سے چلے گئے، قبر کو لپٹ گیا، رو رہا ہے اور یاد پڑھ رہا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم، جاؤ کا اللہ کے نبی میں توبہ آیا ہوں آپ کے پاس، پھر استغفار کر دیجئے، معافی اللہ سے مجھے معاف کرا دیجئے۔ قبر سے آواز آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے قبر سے آواز آئی قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے حافظ شیرازی فرمایا کرتے تھے اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب تو بھی کریم ہے تیرا رسول بھی کریم، صد شکر کے ہستم میانے 2 کریم، اللہ تعالیٰ 100 بار شکر ہے کہ ہم 2 کریموں کے درمیان ہیں۔ رب کا در پکڑ لیں تب بھی کامیاب، رسول اللہ کا دامن پکڑ لیں تب بھی کامیاب ہے، بلکہ اپنی محبت کے لیے شرط کرا فتبعونی، اگر میری محبت چاہتے ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہمیں پیغمبر اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت تو چھپی ہوئی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ فتبعونی، پیغمبر سلام کے راستے کو اپناؤ گے، یقین کر لو اللہ تم سے پیار کرتا ہے، یحببکم اللہ، نص صریح ہے، اللہ تم سے پیار کرتا ہے، آپ کے راستے کو اپنا لو، اللہ کی محبت تمہیں ملے گی، مودت ملے گی، ودود، اس نے فرمایا ودود، ودود کا میں نے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اللہ نے اپنی شان بیان کی،
الغفور الودود، میں غفور بھی ہوں، میں ودود بھی ہوں، میں اس لیے معاف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سی محبت کو بیان کے لیے فرمایا لست بربکم، سب سے پہلے جس رشتے کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ شان تربیت کا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ اس رشتے میں یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کہے اپنے بیٹے سے میں تیرا ابا نہیں، میں تیرا باپ نہیں، بار بار اس لفظ کو کہے تو بیٹے کا دل پسیج جاتا ہے۔ ابا، باقی آپ میرے ابا ہیں، آپ نے مجھے پالا پوسا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے احساس ہو گیا میں غلطی پر تھا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارا ربا ہوں، میں تمہارا ربا ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ جب تمہارے دل میں میری شان ربوبیت ظاہر ہو جائے گی تو پھر مجھ سے معافی مانگنے میں اور میرے در پہ چپڑنے میں اور میری طرف آنے میں تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ انسان کو اجنبیت روکتی ہے، آپ سے دوری ہو گئی، اجنبیت آ گئی درمیان میں، بھائی سے دوری ہو گئی، اجنبیت آ گئی۔ اب کسی وقت بھی وہ جذبہ جب جاگتا ہے تو آدمی دوڑا ہوا چلا آتا ہے۔ میں فرمایا میں تمہارا رب ہوں۔ آدم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جو دعا کی تھی، سب سے پہلے انسان نے جب ان سے خطا ہوئی، اور خطا بھی مولا کی محبت میں ہوئی، عجیب بات ہے۔ آدم علیہ السلام کی خطا ہماری خطا کی طرح نہیں ہے کہ کبھی بھی اپنی بڑوں کی خطا پر اپنی خطا کو قیاس نہ کرو، یہ اس نے ایسا کیا تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا، استغفر اللہ۔ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کی خطا کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خطا تو نظر آتی ہے، لیکن اس خطا کے پیچھے محرک کیا تھا؟ وہ اللہ کا قرب تھا کہ میں اللہ کے پاس ہمیشہ رہ جاؤں، میں یہاں سے نہ جاؤں۔ شیطان نے دیکھ لیا یہ عاشق ہے، اور عاشق کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ معشوق کے پاس رہے، محبوب کے پاس اس سے جدا نہ ہو، تو شیطان نے وہیں سے مارا کہ دیکھو اس کو کھا لو گے ان تکونا ملکین ان تکونا خالدین، کہ تم اگر کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں رہو گے، اللہ کے قرب میں رہو گے، تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ اگر تم رہنا چاہتے ہو تو یہ قاسمہما، اور اللہ کی قسم بھی کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نصیحت کرتا ہوں۔ آدم السلام کی یہ کمزوری اس نے دیکھ لی کہ یہ عاشق ہے، اور عاشق کی کمزوری محبوب کے نام پر مار کھا جائے گا، جان بھی دے دے گا وہ۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا لم نجد لہ عزما، ہمارے آدم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ کوئی عزم نہیں تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا۔ تھان فرماتی ہے عزمہ کا مطلب یہ گناہ کا عزم نہیں، یعنی یہ مراد نہیں ہے عزم سے کہ وہ مضبوط ارادے والی نہیں تھی، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس گناہ کرنے میں یا اس خطا میں ان کا کوئی عزم ارادہ نہیں تھا۔ شیطان نے آدم السلام کو اللہ کی محبت میں، لیکن یاد رکھو عاشق کبھی بھی اپنی خطا پر محبوب کو کبھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، یہ عشق کے تقاضوں کے اور عشق کے قانون کے خلاف ہے۔ کہا ربنا ظلمنا، اللہ ہم سے غلطی ہے، ہمیں معاف کر دے، ربنا ہم سے غلطی، ربنا کہا ربنا، اے پالنے والے، تاکہ اللہ کی شان رحمت کو پیار آ جائے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں مادرا مہر منا مختن، ان نماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے، تم ان کی محبت پر ناز کرتے ہو، میری محبت پر ناز کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تم سے کتنا پیار ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے جو غافل اور دور ہیں، اس لیے کہ ہمارے ان کے درمیان شیطان نے جنبیت کرا دی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ و منزل ہی نہیں۔ اس میں آتا ہے ساتھ خطا کرتا ہے، صبح کرم کا ہاتھ پھیلاتے ہیں، آ جاؤ میرے پاس، شام تو شام کو رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کتنے خوش ہوتے ہیں بندہ جب سارے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کا بنتا ہے، تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، آپ نے مثال دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ آتا ہے، کیونکہ اللہ کو پیار ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، عجیب بات ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں عجیب بات ہے۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے، اس کا کئی بیٹے سارے فرما بردار ہیں، ایک نافرمان ہے، باپ سے دور دور ہے۔ ایک دن وہ معافی مانگنے آ رہا ہے، اطلاع مل گئی کہ میں آ رہا ہوں، کسی نے سمجھایا بجھایا، سمجھانے بجھانے سے آتا ہے چھوڑ، اس لیے کہتے ہیں
انسان ان محفلوں میں جائے جہاں اللہ کی شان رحمت سمجھ میں آئے، تاکہ یہ دوریاں ختم ہو جائیں، دوریاں حضوریوں میں بدل جائیں، دوریاں حضوریوں میں بدل جائیں۔ بات سنتا ہے، ان کے بعد بیٹھتا ہے، عاشقوں کے بعد تو عاشق ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو سمجھنے لگتا ہے، پہلے سمجھ میں نہیں آتی، کہتا جی میرے کیسے گناہ معاف ہوں گے، میں تو ایسا، میں تو ویسا، میں تو ویسا، لیکن وہاں جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے۔ اس لیے شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، جن کے ابھی اشعار نعتیہ سنائے تھے، یہ ہمارے دادا مرشد ہیں۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ، بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، اپنے زمانے میں اس سے بڑا صاحب نسبت نقشبندی بزرگ نہیں گزرا۔ شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگان دین کی خدمت میں آتے تھے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی، حضرت جو ہے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، آ کر اتنے بڑے انسان تھے۔ کہتے اس زمانے میں ان سے زیادہ اونچی نسبت والا نقشبندی بزرگ کوئی نہیں۔ ان کو کسی نے غالب کا شعر سنایا کہ غالب کہتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی، اتنے گناہ کر کے کعبہ جائے گا؟ انہوں نے کہا غالب کو خدا کی معرفت نہیں تھی، معرفت ہوتی تو کبھی یہ شعر نہ کہتا، بلکہ توبہ کرتا ہے اس پر، اور اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا رو رو کے ان کو مناؤں گا، اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا رو رو کے ان کو مناؤں گا، عزت کو خاک میں ملاؤں گا اور یوں اپنی بگڑی بناؤں گا۔ اس کو پتا نہیں تھا خدا کی کیا شان ہے، وہ سمجھنے لگا عام انسان کی طرح ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی اپنے خطا پر معافی نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، مجھے بتائیے۔ اور دنیا میں یہ حال ہے، کوئی آپ ہماری غلطی کرے، کوئی خطا کرے ایک بار دو، یار کب تک تمہیں معاف کرتے رہیں گے، روزانہ تو یہ کام کرتا ہے وہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی معافی نہیں مانگو گے تو ہم ناراض ہیں۔ اور مخلوق کا حال یہ ہے کہ 4 دن کوئی 2 بار اس خطا کو کر لے تو اس کو نوکری سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ تم اگر ہمارے پاس معافی مانگنے نہیں آؤ گے ہم تمہاری پٹائی کریں گے، کیونکہ ہمیں معافی مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، ہم غفور ہیں، ہماری شان غفوریت تم پر ظاہر ہو جائے گی، ہماری شان ودود تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ اور غالب نے کہا تھا، کسی نے کہا حضرت غالب نے ایک اور شعر کہا، حضرت بڑے شاعر بھی تھے، اور حضرت کی مجلس میرے مرشد نے فرمایا رات 12 بجے شروع ہوتی تھی فجر تک، تو لوگ کہتے ہیں حضرت 12 بجے مجلس شروع کر رہے ہیں، فرمایا جو عاشق ہے وہی بیٹھے گا، جس کو سونے کا شوق ہے وہ چلا جائے۔ 12 بجے مجلس شروع ہوتی، تھوڑی سی دیر ہو جائے کہتی بڑی دیر کر دی۔ میرے مرشد بھی ایسے کرتے تھے، ہم خانقاہ پر ہوتے تھے کراچی، 2 بجے اٹھا لیتے تھے، اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ، اور یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وضو کر کے آئے، فرمایا فوراً آؤ، مضامین آ رہے ہیں، اللہ کی محبت کے مضامین آ رہے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے بارش کے برسنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کسی وقت بھی برس سکتی، تو ہم 2 بجے رات کو بیٹھ جاتے تھے، فجر تک مجلس چل رہی، فجر کے بعد دن کے 11 بجے تک چل رہی۔ اس نے کہا حضرت میں وضو کر کے آ جاؤں، تو میرے شیخ نے فرمایا اس سے، فرمایا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز سنی مسجد نبی سے کہ پیغمبر سلام احد میں یاد کر رہے ہیں، ان کو غسل کی حاجت تھی، انہوں نے سوچا میں غسل کروں، رسول اللہ کی بات میں دیر نہ ہو جائے، بغیر غسل کے چلے گئے، فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ کہلایا، کتنا مقام پہ ہے، کتنا اونچا غسیل الملائکہ۔ ان کے پڑ پوتے یعنی تیسری چوتھی نسل کے ایک محدث ہیں، بخاری میں ان کی حدیث آتی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ابن غسیل الملائکہ، اپنے ابا کا تعلق نہیں کہ ہمارا جو پردادا اور پردادا تھا وہ غسیل ملائکہ، ہم اس کی اولاد ہے، ابن غسیل الملائکہ۔ شیخ فرماتے اگر وہ یہ کرتے ہیں، یہاں بھی یہی ہے، دین کا تقاضا آ گیا، بس اب دیر نہ کرو اور نہ جاؤ۔ تو کس نے کہا کہ حضرت غالب نے کہا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔
عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ فرمایا یہ گیسوں اور گالوں کا عشق ہے، یہ سڑنے گلنے والی لاشوں کا عشق ہے، جس پر عاشق ہو کر انسان اپنی قیمت کھو بیٹھتا ہے۔ اگر مولا پر عاشق ہو تو میں یہ شعر کہتا ہوں، عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ جب خدا کا عاشق ہوتا ہے، رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے، پھر اس آدمی کی قیمت لگتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے، کیونکہ دل کی شیشے میں کیا بھرا ہے۔ دل کی شیشی تو سب کی ایک جیسی ہے، 2 روپے کی شیشیاں لے لو، ایک کے اندر پیشاب ٹیسٹ کرانے کے لیے تم بھرتے ہو تو اس کی 2 روپے قیمت بھی نہیں ہے، اس کو پھینکنا پڑے گا، قابل استعمال دوبارہ نہیں ہے۔ اور ایک نے تم میں سرسوں کا تیل رکھ لیا تو جو سرسوں کے تیل کی قیمت ہے وہی شیشی کی قیمت ہے، اور ایک نے 1000 روپے تولے کا عطر رکھ لیا، اب اس کی قیمت 1000 بن گئی، ایک میں 1,00,000 روپے تولے کا عطر ہے تو اس میں 1,00,000 اس کی قیمت بن گئی۔ دل کی شیشی میں کیا ہے، قیمت پر لگتی ہے۔ اگر دنیا دنی اور پیشاب بھرا ہے، اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل، فرمایا یہ جانور ہے، یہ انسان نہیں۔ اور اگر اسی کے اندر، اسی دل میں اگر مولا اور رسول اللہ کی عشق اور محبت بھری ہے تو پھر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا انسان ہے۔ اسی کو ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت چھوٹا سا شعر یعنی ہے ان کا، اس کے اندر عجیب پیغام ہے۔ تجھ کو چھوڑ کر غیر کو چاہوں، اللہ تجھے چھوڑ دوں، تیرا جیسا محبوب موجود ہو، اور پھر اس دنیا دنی پر مرتا ہے، گال اور کھال پر ملتا ہے، گلنے سڑنے والوں پر مرتا ہے۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں۔ اللہ سے تھوڑی بھیجا ہے ہمیں تو اپنے، ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تمہاری اور تم میرے، اللہ فرما ساری دنیا تمہاری اور تم میرے لیے پیدا ہوئے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم السلام کو مقام کیسے ملا؟ سب پوری دنیا سے، حنیف کیوں کہتے ہیں؟ حنیف کا مطلب ہے سارے عالم کو چھوڑ کر خدا کے ہو گئے، سارے عالم کو چھوڑ دیا ایک مولا کی خاطر۔ اللہ کافی ہے، کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مسافر آدمی تھے ہمارے والد صاحب، تاج باغ و بہار دیکھ لیں، مسافر آدمی تھے، کہاں چین سے چلے، بہاول نگر ڈیوٹی لگ گئی، چین کہاں، چین کیا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ ہم نے یہ آیت بہت بار سنی، کوئی مسئلہ پیش ہوتا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ کافی نہیں؟ سارے کام ہو جاتے ہیں، الیس اللہ کافی نہیں؟ یہ آیت ہمیشہ ان کے دل میں رہتی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ سارے اسباب کے باوجود ذلتیں ہمارے مقدر بنی ہیں، کیونکہ اسباب میں کیا رکھا ہے؟ پردے میں دانا نظر آتا ہے، دانا ہل رہا ہے، یار دانا ہل رہا ہے، بھئی اس کو چونٹی کے منہ میں ہے جو اس پہ ہلا رہی ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ مشک زلف تستست، کہ یہ جو مشک کی خوشبو ہے اللہ تیرے زلفوں کی خوشبو ہے دراصل، ورنہ خون سے کبھی خوشبو آ سکتی ہے؟ کبھی خون سونگا ہو، وہ جانور کا خون، اس میں سے خوشبو ہے؟ فرمایا کہ مشک زلف تستست اما عاشقاں بر مسلط بر آہو چی بستان، کہا کہ یہ خوشبو اللہ تیرے زلفوں کی خوشبو ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ یہ چین کے ہرنوں کے نافے سے آتی ہے، لیکن کہا کہ نافے میں کیا رکھا ہے؟ خون میں کبھی خوشبو ہو سکتی ہے، تو نے توجہ ڈالی تو وہ خون بھی خوشبو بن جاتا ہے، تو توجہ ڈالتا ہے وہ خون دودھ بن جاتا ہے، تو توجہ ڈالتا ہے اسی مکھی سے نکلنے والا شہد شفاء للناس بن جاتا ہے۔ اللہ دراصل تو تیری توجہ، تو کتنا پیارا بات فرمائی
کہ غیر تجھ کو چھوڑ کر غیر کو چاہوں، اف اللہ یہ پستی میری، اتنا پست انسان ہے یہ ایسے خدا ہوتے ہوئے جو کہے میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، پھر غیروں پر مرتا ہے. عجیب ہے. تجھ کو چھوڑ کر غیر کو چاہوں، اف اللہ یہ پستی میری، اور غیر کو چھوڑ کے تجھ کو چاہوں، رشک جبریل یہ ہستی میری. انسان بھی رشک کرتے کہ یار دیکھو ہر طرف کانٹوں میں یہ شخص گھرا ہے، پھر بھی پھول کا عاشق ہے. کانٹوں کا عاشق نہیں ہے، پھول کا عاشق ہے. ہر طرف کانٹے ہیں لیکن اس میں پھول ہے، یہ پھول کا عاشق ہے. جس کو پھول سے بس محبت ہے. دنیا میں کتنی چیزیں کھینچنے والی اللہ تعالی نے بنائی اس وجہ سے. دیکھو یہ جو امتحان ہوتا ہے تو ملتے جلتے سوالات آتے ہیں، MCQs جس کو کہتے ہیں آج کل. اللہ تعالی نے دنیا میں ایسے نقشے بنا دیے جو کشش رکھتے ہیں، لیکن کہا کہ دیکھو ان سب کششوں پر میری کشش سب سے زیادہ غالب ہے. اب دیکھتے ہیں کوئی ان پر مرتا ہے یا ہم پہ مرتا ہے. ایک اللہ والے تھے، ساری دنیا کو نگاہ سے گرایا تو مولا کا تعلق مل گیا، تو کہا کرتے تھے توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری دوستی چاہتے ہو تو غیروں کو چھوڑ دو، غیر اللہ کو چھوڑ دو، میری دوستی مل جائے گی. اسی کا نام تقوی ہے. نے فرمایا تقوی ہاؤنا، پیغمبر دل کا اشارہ فرمایا تقوی ہو، اشار علی قلبی، کہ یہ یہاں تقوی، یہاں یہ تقوی دل میں کس کو بٹھایا ہوا ہے، یہاں سے قیمت لگے گی آدمی کی. حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عالم کے سامنے آپ نے منطق فلسفے کی تقریر کی، وہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا وہ حضرت اتنا منطق فلسفہ جانتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کو مشائخ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی بس یہ سیدھے سادھے صوفی صاحب ہیں، ان کو کوئی علم کے بارے میں پتہ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ملا نظام الدین جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے، ملا نظام الدین، ان کے جو مرشد تھے وہ بظاہر سند یافتہ نہیں تھے کسی مدرسے کے. جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ثالثہ تک پڑھا تھا، دور حدیث نہیں کیا تھا. تو کسی نے حضرت گنگوہی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ سے کہا کہ وہ تو عالم بھی نہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ان کے پاس جاتے ہو. تو دو باتیں فرمائیں. ایک تو فرمایا کہ حضرت کو لڈو کا نام تو پتہ نہیں ہے لیکن لڈو کھاتے ہیں، ہمیں لڈو کا نام تو آتا ہے لیکن کھانے کو نہیں ملتا. لڈو کا نام تو ہمیں آتا ہے، حلاوتی ایمانی، یہ وہ ساری چیزیں جو حدیث میں قرآن میں ہیں، لیکن کھانے کو نہیں ملتا. وہ کھاتے ہیں نام پتہ نہیں، تو ہم بھی لڈو کھانے جاتے ہیں ان کے پاس. کہ نام تو ہم نے یاد کر لیے، اب کھانے کو بھی مل جائے. بولو بھائی، اور جب تک کھانے کو نہیں ملے گا حقیقت نہیں آئے گی. بولو آپ جو کہیں ہم پاکستان کے لوگ پنجاب والے کہ آم بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے، تو جس نے کبھی آم نہ کھایا تو کیا کہے گا یار برفی کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں یار کیا کہہ رہے ہو برفی، آج یہ کیلے کی طرح ہوتا ہے. یار کیا تم کیلا کہہ رہے ہو؟ تو آپ کتنا بھی زور لگا لیں آپ سمجھا نہیں سکتے جب تک اس کی زبان پر اس کے منہ میں آم کی قاش نہیں رکھو گے حقیقت نہیں پائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا چسکا اور مزہ جب تک ملے گا نہیں اس کی حقیقت نہیں پا سکتا. تعبیر تو کرے گا، شیخ بتائے گا ایسی ہوتی ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوہے نے پارس پتھر سے پوچھا تھا کہ یار تو کیسے لوہے کو سونا بناتا ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ مت پوچھ کیسے بناتا ہے، تو میرے ساتھ لگ جا کر سونا نہ بنے تو پھر کہنا غلط ہے. میرے مرشد فرماتے تھے درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو
درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، تک چکھے گا نہیں۔ تو بہت علماء نے کہا ملا نظام الدین کو کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، عالمگیر نے عالمگیری جو مرتب کی ہے وہ انہوں نے مرتب کی، عالمگیری فتاوی عالمگیری کہ بادشاہ کے نام پر ہے۔ تو نے کہا آپ کے شیخ تو بڑے عالم نہیں، تو شیخ کو دعوت دی۔ جب انہوں نے بیان کیا کہتے ہیں محفل میں کتنے علماء بے ہوش ہو گئے ان کی تحقیقات سن کر کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے دریا تو خشک ہو جایا کرتے ہیں، دریاؤں میں پانی ست آتا ہے جب برف پگھلتی ہے، بارشیں ہوں، جب نہ ہو تو دریا خشک ہو جاتے ہیں، لیکن جس مٹکے کا تعلق سمندر کے ساتھ ہو وہ کبھی خشک نہیں ہوگا، چاہے وہ مٹکا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پانی سمندر سے آ رہا ہے اس میں کبھی، کیونکہ سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا، دریا خشک ہو جایا کرتے، یہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یہ کہتے چہون اور سہون دریا بھی اس مٹکے کی غلامی کریں گے۔ شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ، شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ، بھی میں ان کے بارے میں کہیں دیکھ رہا تھا، ان کی نسل کی کچھ لوگ ہیں اور ان کی اس کے بارے میں، شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خالد کردی آئے تھے، اور خالد کردی استاد تھے در مختار شیخ امین کے، خدمت میں آئے اللہ اللہ سیکھنے، اور یہ شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت آئے، شاہ عبد العزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے آئے کہ خالد کردی عراق سے آئے، بہت بڑا آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کی خدمت میں جب آئے تو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا آپ ہمارے درس میں وہاں تشریف لائیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تو میں کام سے آیا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اپنے باطن کو منور کرنے کے لیے آیا ہوں، جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے جب مضامین بیان کیے تو حیران ہو گئے وہ عالم، لیکن آخر میں ایک عجیب بات فرمائی، مولانا مرتے ہی اللہ دل دیکھیں گے کہ دل میں ہم کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی تمہاری تحقیقات کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے ہم دل میں آپ ہمیں کتنا لے کر آئے ہو، دل دیکھا جائے گا فوراً۔ دیکھو بھائی دل میں ہمارے اس کو محبت ہے، دیکھو جا جلدی سے دیکھو۔ اس لیے ایسے عاشقوں کو پہلے اللہ تعالی زیارت کرائی جاتی ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تذکرہ میں کہ ایسے عاشقوں کو پہلے دربار الہی میں لے جایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرا کر ملاقات کر کے پھر ان کی روح کو واپس لایا جاتا ہے، پھر حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ دربار سے ہو کر آ جاتے ہیں تو پھر سوال کرنے والے جب سوال کرتے ہیں اور جواب پا لیتے ہیں تو آخر میں کیا لفظ آتا ہے حدیث شریف میں، انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، اور پہلے کس نے بتایا؟ اوپر سے خبر آ گئی تھی یہ آنے والا ہمارا ہی بندہ ہے۔ اللہ ہمیں کون پتا تھا، انک لموقن، جو یقین والا ہے تو ہمیں پہلے پتا تھا، اللہ نے پہلے اطلاع دی۔ ہمارا عاشق آ رہا ہے۔ میرے دوستو دل کو غیر اللہ سے اس کی جان چھڑاؤ، اللہ تعالیٰ کا عاشق بناؤ، یہاں اللہ کی محبت کو بھرو، رسول اللہ کی عشق سے بھرو اس کو۔ اور یہ عاشقوں میں بات بیٹھنے سے آتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ میں نے مدینہ شریف میں بھی کہا، ہمارے کوئی عرب دوست بھی تھے، میں نے کہا کونوا مع الصادقین کی آیت بتا رہی ہے کہ صادقین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، جن کی صحبت سے لوگ مولا کے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو، ہم سچے پیدا کرتے رہیں گے، یہ تمہارا کام ہے ان کے ساتھ رہنا۔ کونوا مع الصادقین، میت اختیار کرنا تمہارا کام ہے، صادقین کو بھیجنا ہمارا کام ہے۔ جب یہ دونوں باتیں مل جائیں گی تم مولا کے ہو جاؤ گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صادقین نہ ہو ہی نہیں سکتا۔
میرے شیخ سے کسی نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی تو آئے نہیں، کس سے بیعت ہو، کس سے اللہ اللہ سیکھیں؟ شیخ نے فرمایا اس کے لیے شبلی جیسا مرید چاہیے، تم اپنا قد کاٹ بھی تو دیکھ لو۔ میرے مرشد فرماتے تھے آج ہمیں تکلیف ہو جائے، ہم بیمار ہو جائیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فلانا بڑا ڈاکٹر تھا دنیا چلا گیا میں کس سے علاج کراؤں، کہتے ہیں ایمرجنسی میں جو بھی بیٹھا میاں لے جاؤ، بہت درد ہے، کوئی ٹیکا شکا لگا دے گا، لے جاؤ ایمرجنسی کے پاس۔ جسم کے لیے تو ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ بھائی کوئی بڑا ڈاکٹر ہو تو میرا علاج کرے، اور اپنے نفس اور اپنی روح کی اصلاح کے لیے ہم کہتے ہیں بڑا کوئی اللہ والا ہو جیسے پہلے تھے، ویسے کوئی صاحب کرامت ہو، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، وہ آ کر ہماری اصلاح کرے۔ کہا یہ بھی کبر کی علامت ہے، یہ کبر کی علامت ہے کہ اس کے اندر کبر ہے کہ میں اس سے علاج نہیں کراتا۔ یہی بات تو قریش مکہ نے کہی تھی کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں کہ جو یتیمی کے اندر پلا ہے، جس کے پاس نہ باغات ہیں، جس کے پاس نہ زمین ہے، جن کے پاس نہ گھوڑے ہیں، جن کے پاس نہ مال و متاع ہے، ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اگر اللہ تعالی نے نبی بنانا تھا تو طائف کے کسی سردار کو بناتا، مکہ کے کسی سردار کو بناتا، اس دری یتیم کو کیوں بنا دیا؟ ان کے کبر نے کیا کیا؟ پھر بدر کے کنویں کے اندر انہی کو گھسیٹ کر ڈالا گیا۔ ان کا تم متکبروں کا یہ علاج ہے۔ دادا ابو جہل کہتا تھا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، اور ابو ہریرہ کہتے تھے میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سورج چل رہا ہے آپ کے چہرے پر۔ ہاں یہی چیز نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے۔ اپنے اصلاح کے لیے جنید بغدادی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جی وہ ایسے لوگ نہیں رہے، ایسی ہو ہی نہیں، بات ہو نہیں سکتی۔ کون مع الصادقین اللہ فرماتے سچوں کے ساتھ رہو تو صادقین قیامت تک آئیں گے، جن کی صحبت سے تقوی کی حقیقت اترے گی، اور تقوی آئے گا مولا کے ہو جاؤ گے، اللہ کی دوستی مل جائے گی۔ تقوی کا لازمی نتیجہ اللہ کی دوستی ہے۔ اللہ تعالی کی دوستی تقوی پر مبنی ہے کہ دل سے غیر اللہ نکال دو بس۔ جیسے یریدون وجہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، صحابہ ہر وقت مولا کو مراد بنائے رکھتے تھے، یعنی ان کی دل کی جو ہمت تھی اور ان کی دل کی جو سمت تھی وہ اللہ کی ذات ہوتی تھی۔ یریدون وجہ، ہر وقت مولا مراد، مولا مراد۔ جب مولا مراد ہوگا تو نہ شیطان کی سنو گے۔ جماعت والے کیا کہتے ہیں جماعت کے لوگ کہ اگر تم دعوت دو گے تو مدعو نہیں بنو گے، تم اگر دعوت نہیں دو گے تو تم مدعو بن جاؤ گے۔ ہم بہت پہلے کی مثال، ہم مکی مسجد جایا کرتے تھے طالب علمی میں، ایک دن بھی لگایا کرتے تھے، یہ وہاں ایک دن لگتا تھا۔ ایک دفعہ ہماری جماعت ایسی جگہ بھیج دی جہاں نہ روٹی نہ پانی، سخت مجاہدے والا علاقہ۔ مکی مسجد آیا، من کا یہ صحیح نہیں کر رہے آپ کے لوگ، ہم طالب علم تو ویسے ہی پورے ہفتے میں ایسی روٹی ملتی ہے مدرسے کی، اب جب اکرام کسی نے کرنا ہوتا تب بھی آپ ہمیں ایسے علاقے میں بھیج دیتے ہیں۔ تو بھائی امین صاحب ہوتے، بڑی ڈانٹ لگائی، بھائی یہ کیا کرتے ہو بھائی، طالب علموں کا اچھا علاقہ جائے ان کا اکرام، کیونکہ مدرسوں کا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کریمہ بخشا ہے بہرحال میں، پکی ہے درد عالمہ، پکے ہے کدو درد عالمہ، مجاہدہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے مولانا ایسے لگتا ہے گلگت کے تھے کہ سالن پکا لیتے، سال کے شروع میں روزانہ بس گرم کر کے دے دیتے، مزہ لے ذائقے میں ذرا تبدیلی ہے۔ اب بتاؤ بھائی، طالب علم اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اہل علم کو اللہ بڑی جلدی مل سکتا ہے کیونکہ مجاہدہ تو کیا ہوتا ہے، بس صحبت چاہیے، خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجاہدہ تو کیے ہوئے ہیں، 8 سال رگڑے کھاتے رہتے ہیں، بغیر رگڑے کوئی نہیں بنتا۔ اس لیے جس کو یہ شوق ہو، واہ جی ماشاءاللہ جی، مولانا صاحب کے تو لوگ ہاتھ چومتے جی ماشاءاللہ جی، جوتیاں سیدھی کرتے جی ماشاءاللہ جی، گڈی لیے پھرتے ماشاءاللہ جی، تو 8 سال ماشاءاللہ جی کے رگڑے کھا لے تمہیں بھی مل جائے گا۔ میرے شیخ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں، فرمایا بھائی قرآن کے لیے مرغے بنتے تو مرغے ہی کھائیں گے نا، تم کبھی مرغے بنے ہو قرآن کے لیے؟ ہم کو مرغا بنا دیتے ہیں نا، چلا مرغا بن، وہ چلا مرغا بنا ہوا۔ میرے شیخ بہت ہنساتے تھے کہ مرغے کھا کھا کر مرغوں کو ان سے مناسبت ہو گئی، کیونکہ ان میں مرغوں والی صفت ہو گئی، تو مرغا مرغے کی طرف ہی آئے گا نا، تو ساری مرغیاں بھاگی چلی جاتی ہیں مرغے کے پاس۔ تو ہم نے اس وقت سنا، کہا کرتے یہ کہتا آلو لے لو آلو لے لو، ساتھ میں انگور لے لو انگور لے لو،
مچھلی لے لو، مچھلی لے لو. کہا تینوں ایک دوسرے سے متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ تینوں دعوت دے رہے ہیں، تینوں دعوت دے رہے ہیں. ہاں آنے والا گاہک سوچے گا مچھلی لوں یا آلو لے لوں یا پیسے دیکھے گا. اگر سارے پیسے ہیں تو تینوں چیزیں لے لے گا، ورنہ ایک آدھی چیز لے لے گا. لیکن فرمایا یہ متاثر نہیں ہوں گے. صحابہ کرام یریدون وجہا، جب ہر وقت مولا کو مراد بناتے تھے نہ شیطان کو گنجائش ملتی تھی نہ نفس کو گنجائش ملتی تھی. مولا کو مراد کیا ہوا ہے اللہ آپ میں ہے، ہمیں تو آپ چاہیے، بس آپ چاہیے. ہر وقت یہ نعرہ لگاتے رہتے تھے. ان کا باطن یہی نعرہ لگاتے، لا احب الافلین، لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اے اللہ ہمیں تو آپ چاہیے. یریدون وجہا. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ نہ شیطان کو حملے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اور نفس کو حملے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہر وقت مولا کو یاد کر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فین کی زیارت کر آتا ہے. آپ نے دعا دی اللہ اس کو بھی معاف فرما، اور وہ جن کے لیے معافی مانگے ان کو بھی معاف فرما. اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مکان آفیت سے تعمیر ہو جائے. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے ان دوستوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ مائیں بہنوں کو بھی معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما، زندہ مردوں کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مومنین مسلمین کی مغفرت فرما. یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں میں سے ہمارے ذل سے کسی بھی شخص کو، اور یا اللہ مرد و خواتین بچے کسی کو بھی حرمین کی حاضری سے محروم نہ فرما. یا اللہ ان دیار کی حاضری سب کو نصیب فرما، بار بار نصیب فرما. یا اللہ وہاں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ان کا ظہور فرما، ان کا ظہور فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے دل کو اپنے لیے یا اللہ منتخب فرما، اور غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب متعلقین متعلقات سب کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ان مجلسوں کو ہمیشہ سدا بہار فرما، ہمیشہ سدا بہار فرما. یا اللہ ان مجلسوں کی برکت سے میرے بھی اور آنے والے دوستوں کے دلوں کو رونق نصیب فرما، دلوں کو رونق نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی دوستی اور ولایت نصیب فرما. ہماری اولاد کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما اور اپنی دوستی نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. جتنا کام ہو رہا ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ سارے کام کو مکمل فرما. جتنے منصوبے ہیں ان سب کی تکمیل فرما. اللہ اس کی شاخوں کو بھی اور یا اللہ خانقاہ اور اس کی شاخوں کو بھی یا اللہ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہیں مراکز سب کی خوب حفاظت فرما. اللہ ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما. اللہ اچھے حکمران نصیب فرما. ہمارے ملک کو دیوالیہ ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ غیب کے خزانوں سے اس ملک کی مدد فرما، ہر مسلمان کی مدد فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. اور دوست ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما. مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے. میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے. میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.